السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اس دنیا کے اندر کچھ لوگ خوش نصیب بھی ہیں اور کچھ لوگ بد نصیب بھی ہیں۔ کون سے ایسے خوش نصیب انسان کہ جن پر اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی بخشش روزانہ اتر رہی ہے، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اور اللہ ان پر راضی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی ہے اور مختلف مجالس کے اندر، مختلف محفلوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ سے اس طرح کے سوالات کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے سے ایک بہت خوبصورت انسان اور معاشرے کا سردار شخص گزرتا ہے۔ اس گزرتے ہوئے شخص کی طرف دیکھ کر کے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے فرماتے ہیں، میرے صحابہ اس بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بندہ کیسا ہے؟ اس کا انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا معیار کا لیول کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا شخص ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، حسب نسب بھی ہے، سرداری بھی ہے، اور یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے ساتھ جائے وہاں پہ سفارش واپس نہ ہو، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بات کو ترجیح دی جائے اور اسے سر فہرست رکھا جائے۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اس کی جائیداد کی وجہ سے، اس کی سرداری کی وجہ سے، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا، پراگ اندھا، اس کے بال تھے، کوئی اتنے اچھے اس کے کپڑے نہیں تھے، اور بڑی عام سی کیفیت میں وہ جا رہا تھا اور اپنی ہی مگن میں تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا نہ حسب ہے نہ نسب ہے، نہ اسے کوئی جانتا ہے، یا یہ جہاں پہ جائے گا کوئی اس کی سفارش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، جائیداد نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جو پہلا تھا وہ بد نصیب ہے، جو بعد والا ہے یہ خوش نصیب ہے۔ صحابہ کے روٹے کھڑے ہو گئے، کان چوکنا ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اس دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ خوش نصیب انسان ایمان کی دولت۔ ہمارا معیار، ہم کہتے ہیں جی اس کے پاس مال دولت ہے، میرے بھائی وہ بندہ معیار کے لیول میں ہم سے نیچے ہے۔
جس کے پاس مال ہے ایمان نہیں، گاڑی ہے ایمان نہیں، دولت ہے ایمان نہیں، دنیا کی سرداری، خوبصورتی، حسب نسب سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ بد نصیب انسان ہے۔ اور جس کے پاس کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے، کوئی اس کی ظاہری حیثیت نہیں ہے، کوئی جائیداد، کوئی دولت نہیں ہے، لیکن ایمان اس کے دل کے اندر جگمگا رہا ہے، کائنات کا رب آسمانوں سے عرش سے جھانک کر کے اس پر سلامتی کے پیغام بھیجتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا، رب کا قرآن وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ پھٹے پرانے وہ کپڑوں والے، یہ غربا، یہ تنگ دست، کوئی حبشہ سے اٹھا ہے، کوئی روم سے اٹھا ہے، کوئی فارس سے اٹھا ہے، اور کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، جب یہ آپ کی مجلس میں آئے تو انہیں میری طرف سے سلام کہیں۔ یہ رب کے سلام آ رہے ہیں، یہ رب کے پیغام آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ ہمارا بھی معیار اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہم وہ خوش نصیب انسان، اللہ کرے ہم ان خوش نصیب انسانوں کے اندر شامل ہو جائیں، ہمارے اندر جو ایمان کی جگمگاہٹ ہے، اگر مدم ہے تو اسے جگمگائیں، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں، ایمان کو پیدا کریں، اور جو مدہوشی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ اس مدہوشی سے بیداری عطا فرما دے۔ پہلا انسان وہ خوش نصیب انسان جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھتے، آپ جواب دیتے، اور جب صحابہ کہتے تو آپ کان کے ساتھ سماعت کرتے اور آپ کے ہونٹ حرکت کرتے۔ میں نے کان لگائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں، تو رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اللہ مجھ محمد کو معاف کر دے اور مجھ محمد کی توبہ کو قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور تو غفور بھی ہے۔ ہم حیران رہ گئے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، اگلے گناہ نہیں، پچھلے گناہ نہیں، آپ کی غلطیاں کوتاہیاں، آپ کی زبان بولے رب کا ذکر بولے، آپ کے ہاتھ جس طرح بھی حرکت کرے اللہ کی یاد کی طرف، آپ کے پاؤں اٹھے اللہ کی یاد کی طرف، آپ کی نظر اٹھے اللہ کی یاد کی طرف، آپ کے سامان کان اٹھے اللہ کی سماعت کی طرف، ہر چیز بولنا بھی اللہ کے لیے، دیکھنا بھی اللہ کے لیے، سننا بھی اللہ کے لیے، چلنا بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اللہ مجھ محمد کو معاف کر دے اور مجھ محمد کی توبہ کو قبول کر لے، تو توبہ قبول کرنے والا غفور ہے۔ میں نے گنا تو رحمت کائنات اس مجلس کے اندر قریب 100 دفعہ استغفار۔ خوش نصیب ہے وہ شخص، خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، خوش نصیب وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے۔ افضل لسانا ذاکرا، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ای الناس افضل، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے
جس کی زبان اللہ کی ذکر سے تنگ ہے۔ نمبر 3، لمن شغلہ عن عیوب الناس، وہ شخص جس کو اپنے عیب مشغول کر دے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے، لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں، پھر ان عیوب کو پھیلاتا نہیں، وہ اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یہ غلطی میرے اندر تو نہیں، یہ عیب میرے اندر تو نہیں، یہ غلطی میری تو نہیں، یہ کوتاہی میری تو نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم ہم مستجاب الدعوات، ہم رب سے جو بھی مانگے، جیسے بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ فوراً عطا۔ لیکن ہمارے اندر یہ عیب، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر میں جا رہے ہیں۔ حضرات بڑی توجہ سے اس بات پر توجہ کیجیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، جب لشکر جا رہا ہوتا ہے تو افراتفری سی ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، کوئی اگر غلطی کوتاہی ہو جائے، درگزری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ جا رہے ہیں، ایک صحابی سواری پہ سوار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے ساتھ ٹکرایا، اور اس نے ایک جوتا پہنا ہے جس کے نیچے لوہا لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ لگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اسے تھوڑا سا ہلایا اور پیچھے کیا، دھکا دیا۔ یہ بندہ لشکر اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، اس نے محسوس کیا کہ میرے پاک پیغمبر نے مجھے دھکا دیا ہے، دور کیا ہے، اب میری خیر نہیں، اب میری خیر نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے گھر گیا اور ساری رات روتا رہا، اب قرآن اترا، اب قرآن اترا، اب قرآن اترا، اب تیری خیر نہیں، تیرے بارے میں اللہ کی وحی آئی، یہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں۔ غلطی جان بوجھ کے نہیں، جان بوجھ کے غلطی نہیں، لشکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دھکا دے دیا، اس کے ذہن کے اندر ہے مجھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچی، اب اس ایذا کے نتیجے میں رب کا قرآن آ رہا اور میرے لیے وعید نازل ہونے والی، یہ روئی جا، مغفرت مانگی جا، مانگتے مانگتے ساری رات گزر گئی۔ ادھر مؤذن نے فجر کی اذان کہی، یہ فجر کی اذان کے لیے تیاری کر کے مسجد کے اندر جا رہا ہے، مسجد کے اندر پہنچا، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کل جس نے مجھے وہ جوتا لگایا تھا لوہے والا، مجھے تکلیف دی تھی، اسے بلایا ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ کیجیے کہ جب مسجد کے اندر قصور بھی ہو، بات بھی ہو، تو اس بندے کے اوپر کیا گزرے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حکم تھا، آنا تھا، حاضر ہونا تھا، اطاعت فرما برداری، پوچھا، آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل بھی معافی مانگ رہا تھا، میں رات بھی رب سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھوں کو پکڑ کر کے فرمایا، اے اللہ کے بندے، معافی تو مجھ سے نہیں مانگ، معافی میں محمد تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میں نے تجھے دھکا دیا، تیری غلطی نہیں تھی، میں رب سے معافی مانگ رہا تھا کہ اللہ کوئی ایسا حکم نازل نہ کر دینا جس کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ 80 اشرفیاں لے جا اور مجھ محمد کو معاف کر دے۔ لمن شاء
عن عیوب الناس. حضرات یہاں پہ وہ ان کے عیب کو دیکھ کر کے اپنے عیب کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ان کے عیب کو دیکھ کر کے اپنے عیب کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ غلطی ہماری، ہم اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کو چاہتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بہت برا جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے، کائنات کا رب اسے قیامت والے دن اس کے عیوب کو ظاہر کرتا ہے. اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، غلطی کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ تینوں خوبیاں، یہ تینوں اوصاف اللہ پیدا فرما دے، اور ہمیں ان خوش نصیب انسانوں میں شامل فرما دے جن پر اللہ کی رضا صبح بھی نازل ہو رہی ہے، رات بھی نازل ہو رہی ہے، جلوت میں بھی نازل ہو رہی ہے، خلوت میں بھی نازل ہو رہی ہے. اللہ ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. حضرات یہ گزشتہ 7-8 دنوں میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے، ان اسباب میں آج ہم ایک دوسرے سے اس سبق کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کے سامنے یہ کتابیں بھی پڑھی ہیں. بڑی شاندار اور بڑی خوبصورت اور بڑی ہی بہترین اور بڑی عمدہ کتاب ہے، کتاب التوحید. اللہ ہم سب کو موحد بنا دے. یہ انشاءاللہ ہر سوال کے جواب میں جواب آنے والے کو انشاءاللہ یہ کتاب عطا کی جائے گی. جی سب سے پہلا سوال ہے، مومن کی پہچان کیا ہے؟ جی ایک منٹ خود سے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل بھر جاتے ہیں. دوسری نشانی ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. انما المؤمنون الذین، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. آئیے جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرما دے. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بہترین وظیفہ سکھلایا بتلایا، وہ وظیفہ کیا ہے؟ نہیں آپ نے جواب دے دیا جی. نہیں وہ بھی ہے. جی ماشاءاللہ، آئیے آئیے. اللہ آپ کو بھی عالم و عمل بنا دے اور علم و عمل میں برکت عطا فرما دے. یا حی یا قیوم، بولی بولی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت فلا تکلنی الی نفسی. یہ اور بھی روایت میں موجود ہے. جی بچوں سے، طلباء سے، کون سی دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن پر ہم توجہ نہیں کرتے؟ دو نعمتیں. جی آپ بچوں میں شامل ہیں؟ چلے آئیے. نعمتانی مغبون، دو نعمتیں فیہما کثیر الصحہ والفراغ. ایک صحت ہے اور ایک
فراغت ہے. یہ 2 نعمتیں ہیں اللہ کی, ہم اس پر توجہ نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس پر توجہ کی توفیق عطا فرما دے. ہم نے اللہ کے گھر یعنی مساجد کے بارے میں 10 احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی. کوئی ساتھی 3 احادیث بیان کرے, چھوٹی چھوٹی 3 احادیث. جی جی ایک احترام ہو گیا, صفائی ہو گئی, تعمیر کرنا. جی ماشاء اللہ, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرما دے. جی تازہ اور فریش صبر, نیکی کے ثمرات. صرف یہ بتائیے کل کتنے نیکی کے ثمرات جو ہم نے بیان کیے. جی 5, لیکن آپ کا ہے نیکی کے ثمرات کتنے؟ 5. چلے کوئی بندہ 2 نیکی کے ثمرات میں سے 2 ثمرات فوائد. جی ایک منٹ جی. اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے, اللہ نیکی کرنے والے کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. ماسٹر صاحب جزاک اللہ. جی آئیے ماشاءاللہ, اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. ان اللہ یحب المحسنین, اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور دوسرا, اللہ نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. یہ بیٹا جی باقی 3 طلباء میں سے باقی 3. ہاں جی ادھر سے. نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. نمبر 4 یہ ہو گیا. اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے. نمبر 4 نیکی احسان کے ساتھ. جی نمبر 5 گناہ سے بچ جاتا ہے. جی یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. نیکی کا فائدہ آخرت میں بھی. جی آپ نے 2 دے دی. پھر دوہرا لیجیے نیکی کے ثمرات. یہ ہم نے ہر نیکی کرنی اور نیکی کا فائدہ اور ثمرہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. نمبر 1 اللہ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ نیکی کو ضائع نہیں کرتا. نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے. نمبر 4 نیکی احسان کے ساتھ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے. جب نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر گناہ نہیں ہوتا, نیکی کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے. اور آخری نیکی صرف دنیا کے اندر ہی فائدہ نہیں دیتی, بلکہ اس کا فائدہ قبر میں بھی ہوگا, اس کا فائدہ معاشر کے اندر بھی ہوگا, اور اس کا فائدہ قیامت کے دن بھی, یعنی کہ جب پل صراط لگایا جائے گا وہاں پہ بھی اس کا فائدہ ہوگا. آج ہم نے نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر اور دوسری رکعت کے اندر کون سی صورتیں پڑھی؟ اللہ آپ کے سب کے علم عمل میں برکت عطا فرما دے. یہ پیار محبت ہے جی. اللہ اس پیار محبت کو قائم اور دائم رکھے, اور ان اسباب جو دروس ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اللہ اس کو ہمارے دنیا کے لیے بھی رحمت بنا دے اور آخرت کے لیے بھی رحمت بنا دے. اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے. دعا کر لیں, اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی انبیاء المرسلین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنی برکتوں کا نزول فرما دے، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری یہ دن اور رات کی عبادات کو قبول و منظور فرما لے، اللہ جلوت اور خلوت کی عبادات کو قبول و منظور فرما لے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ ہمارے اگلے پچھلے، اللہ اگلی نسلوں پچھلی نسلوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد اور شاد فرما، اللہ اس کے بانی پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، اللہ اول سے آخر تک، اللہ جس جس بندے نے جس طریقے سے اس کے ساتھ معاونت کی ہے، اللہ اس کی آخرت کو چار چاند لگا دے، اللہ اس کی آخرت کو اللہ چار چاند لگا دے، رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ اپنی رضا کو نازل فرما دے، اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے سینوں کو پاک اور صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا جو تیرے راستے میں اپنے بھائیوں کے روزوں کو افطار کروا رہے ہیں، سحر کروا رہے ہیں، اللہ سب کے رزق کے اندر برکت عطا فرما، سب کے مال کے اندر برکت عطا فرما، اللہ سب کی روزی کے دروازوں کو کھول دے، اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دے، اللہ رزق حلال توفیق عطا فرما، حرام کے لقمہ سے محفوظ فرما، اللہ آنے والی مصیبتوں، دکھوں، غموں کو اللہ دور فرما دے، اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو اپنے دین کے لیے پسند فرما دے، اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما لے، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما لے، اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما لے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. یہ بنات کی طرف میں خواتین کی طرف کچھ کتابیں بھجوا رہا ہوں، اگر کوئی معلمہ موجود ہے یا کوئی بڑی صاحبہ موجود ہیں تو وہ سوالات کر کے انہیں یہ تحفہ اور ہدیہ ضرور انعام میں دیں. اللہ رب العالمین ان کا بھی آنا اور اپنے راستے میں ایک ایک قدم اٹھانا اللہ اجر عظیم عطا فرمائے.